تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ مخلص نہیں تو صرف کچرا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے انسان کی عافیت لا علمی میں ہی ہے۔ بس وہی وقت اچھا ہوتا ہے جب آپ کسی کی اصلیت نہیں جانتے۔ مرد ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، لیکن اگر عورت ضد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی ہے اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جب تک عورت پرواہ کرتی ہے، اپنی جان کو روک لگائے رکھتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، سسکتی ہے، لیکن جب وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو چاہے اس کے سامنے ناک رگڑو یا آگ میں کود جاؤ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ مرد اس عورت سے آدھی محبت کرنے لگتا ہے جو اس کی پوری بات سننے لگتی ہے۔ عورت کو نئے رشتے سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری سے گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ عورت بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے، شاید اس لیے کہ وہ راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس جنت میں لے جائے۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں ہوتی۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ عورت کی عزت کریں جب وہ کسی محرم کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے، اور اس وقت عورت کی ضرور عزت کریں جب وہ اکیلی گھر سے نکلتی ہے۔ عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن اگر مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، وہ محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار آپ کے سامنے بکھرا ہوا وجود نہیں لے کر آئے گی۔ کردار صرف عورت کا نہیں ہوتا، مرد حضرات کا بھی ہوتا ہے۔ مرد حضرات جب کردار سے گر جائے تو وہ بھی بد کردار ہی کہلائیں گے۔ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا عورت پر، لیکن اس دور جاہلیت نے شرم و حیا، وفا، قربانی صرف عورت کے نام پر مختص کر دی ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بیٹی بن کر خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست، اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ مرد کو اپنی کمی محسوس کروانی ہے تو دو کام کر لو، تھوڑی دوری اختیار کریں اور مرد کے ساتھ چپک کر مت رہیں۔ اتنی شدت کی بغاوت ہے میرے جذبوں میں کسی روز محبت سے مکر جاؤں گی۔ جس کے پاس برداشت کی قوت ہو اس سے کبھی جنگ مت کرنا، کیونکہ اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ کل میں چالاک تھا اس لیے دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں دانا ہوں اس لیے خود کو تبدیل کر رہا ہوں۔
اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ مصیبت کے وقت گھبرانا اور راحت کے وقت اترانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے وہ سختیوں پر صبر اور نعمت پر شکر ادا کرنے سے ہی ہوئے ہیں۔ حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ پیسہ پاس ہو تو رشتہ داروں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن پیسہ پاس نہ ہو تو آپ کو رشتہ داروں کا پتہ چل جاتا ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ زندگی کو چلنے دیا کرو، مشکل ہے تو مشکل سے گزر جا، تکلیف ہے تو تکلیف سے گزر جا۔ اس کے سہارے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا راحت ہے۔ اگر رات آئی ہے تو گھبراؤ نہ، کوئی رات ایسی نہیں آئی دنیا میں کہ جس کے بعد صبح نہ آئی ہو۔ کبھی ظاہر مت کرو کسی کا عیب، دل کا بھید، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت کا فائدہ اور نقصان، امانت کی بات اور پوری طاقت۔ دور بھاگو ہمیشہ جھگڑے اور مقدمہ بازی سے، سمدھیانہ پڑوس سے، غیبت کرنے اور سننے سے، فحش ناولوں اور رسالوں سے اور بری صحبت سے۔ اکثر وہی مرد صبح ناشتے کے بغیر آفس جاتے ہیں جن کی بیویاں اپنی نیند سے بے پناہ پیار کرتی ہیں۔ شوہر کی ناشکری عورتوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ میرا جسم میری مرضی کے پیروکار عورتیں ایک سازش کے تحت مردوں کے خلاف بغاوت برپا کیے ہوئے ہیں، جن کا مقصد معاشرے میں زنا اور بے حیائی کا فروغ دینا ہے۔ عورت کے محبت بھرے دل سے اچھی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ والدین اپنی طلاق یافتہ بیٹی کی تو دوبارہ شادی کروانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے سے ایک طلاق یافتہ لڑکی کی شادی نہیں کروانا چاہتے۔ کسی مرد کے پیر سفید، رکھے، ٹوٹے ناخن والے ہوں اور انگلیوں کی بناوٹ بھی ٹیڑھی میڑھی ہو تو ایسے لوگ پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں پیسوں کی کمی رہتی ہے۔ اگر کسی مرد کا پیٹ لمبا اور پتلا دکھائی دے، ایسے مرد غریبی کا سامنا کرنے والے ہوتے ہیں اور انہیں کھانے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ جس مرد کے پاؤں کا تلوا پیلا ہوتا ہے وہ برے کام کرنے والا ہوتا ہے اور بیماریوں سے پریشان رہتا ہے۔ خوبصورت عورت ایک زیور ہے، اچھی عورت ایک خزانہ ہے۔ عربی کہاوت ہے کہ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔